سب سے زیادہ ضرورت سوسائٹی کی کس کو ہے؟ بھنگیوں کی ہے. فرمایا علوم سارے فائدے مند ہی ہوتے ہیں, ہم نے فائدے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہوتا ہے عزت کس میں زیادہ ہے. فائدے کے ساتھ ساتھ کیا دیکھنا ہوتا ہے؟ عزت کس میں. بھنگی بننے میں عزت نہیں ہے, کوئی اپنے بچے کو بھنگی بنانا نہیں چاہتا. ڈاکٹر بننے میں عزت ہے اور ہونی بھی چاہیے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ آپ کہیں کہ ڈاکٹر اور بھنگی کو میں نے ایک ہی صف میں لے جا کے بٹھا دیا ہے. فرمایا اصل بات یہ ہے کہ عزت کو دیکھتا ہے انسان کہ عزت کس علم میں زیادہ ہے. آپ کی بچی کے لیے ڈاکٹر کا رشتہ آئے گا, فرشتہ سمجھ کے دے دو گے آپ اس کو, رشتہ نہیں بلکہ کیا سمجھو گے؟ فرشتہ. جمعدار کا رشتہ آئے گا, نشتہ. رشتہ نشتہ. لے رکشا اور دفع ہو جا کے, شیر آ نہیں رہا مجھے, دفع ہو جائے یہاں سے. تو حضرت نے فرمایا سب سے زیادہ قابل عزت علم, جس کی بیس پہ سب سے زیادہ عزت ملتی ہے, وہ دین کا علم ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی نہیں ملتی عزت. حضرت نے فرمایا کہ اسی لیے جتنی ملنی چاہیے اتنی نہیں ملتی کہ اللہ نے یہ عزت آخرت کے لیے محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہے. کہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ قابل عزت علم جو ہے وہ کون سا ہے؟ دین کا علم. ضرورت کا انکار نہیں ہے, دوسرے علوم کی ضرورت. دیکھو لوگ بے اعتدالی کا شکار ہیں اس میں. کچھ تو ہمارے دیسی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف دین ہی کا علم ہے, باقی سب فضول ہے. یہ بھی غلط ہے. بعض پیغمبروں کو اللہ نے دنیاوی علوم بھی دیے ہیں. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں لوہا پگھل جایا کرتا تھا. یہ ایک مادی یعنی ایک ایسا معجزہ تھا جس کا مادی زندگی میں فائدہ ہے. اور بھی کچھ پیغمبر گزرے جن کو اللہ نے علوم دیے, لیکن یہ تمام پیغمبروں کو نہیں دیے. کسی پیغمبر کو کوئی علم دیا, کسی پیغمبر کو کوئی علم دیا. قدر مشترک جو تمام پیغمبروں میں جو کامن بات تھی وہ کیا تھی؟ دین کا علم. مجھے تھوڑا سا پانی ذرا پلا دیے گا, ٹھنڈا نہ ہو. تو دین کا علم اللہ نے تمام پیغمبروں کو دیا ہے. کیا خاص چیز ہے بھائی دین کے علم میں جو اللہ تمام پیغمبروں کو دے رہا ہے؟ کیا خاص بات ہے اس میں؟ ٹھنڈا نہ ہو بھائی. تو کیا خاص چیز ہے اس علم میں؟ تمام پیغمبروں کو اللہ یہ علم دے رہا ہے, دین کا علم. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بسم اللہ, جزاک اللہ. مائک کی آواز بہت سلو ہے, مجھے گلا پھاڑنا پڑ رہا ہے, لیکن تھوڑا سا والیوم بڑھاتے ہیں تو خراب ہو جاتے ہیں, تو ایسے میں بولنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے. خطیب لوگ ہوتے ہیں نا, ان کا لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے مائک. خطیب لوگوں کو ہم نے دیکھا ان کے گلے ہیں ماشاءاللہ, اللہ نے بڑی طاقت دی ہے ان لوگوں. ایک ایک دن میں 3 بیان تباہی مچا دیتے ہیں. اسٹیمنا ہے بھائی, ہر ایک میں نہیں ہوتا. میں کہیں سفر پہ بھی جاتا ہوں تو میں بولتا ہوں 24 گھنٹے میں ایک بیان سے زیادہ نہیں دینا. 24 گھنٹے میں ایک بیان سے زیادہ نہیں دینا. لوگ کہتے ہیں آپ تو بڑے سمجھے جاتے ہیں, بڑا آپ کا اسٹیمنا ہے. تو کیا مطلب 24 گھنٹے میں ایک سے زیادہ بیان نہیں کر سکتے؟ تو میں ان سے کہتا ہوں دیکھو کنویں سے زیادہ پانی نکالو گے کیچڑ آنے لگے گا. کنویں سے زیادہ پانی نکالو گے کیا آئے گا؟ کیچڑ آئے گا. دماغ جب استعمال ہوتا ہے نا بیان میں تو پھر 24 گھنٹے میں ایک ہی ہو سکتا ہے وہ. خالی گلا اگر استعمال ہو رہا ہے پھر آپ 6 بھی کر سکتے ہیں. ہاں کچھ خطیب ایسے ہیں جن کا ٹاپک ایک ہی ہوتا ہے, وہ ایک دن میں 4 6 بیانات بھی کر لیتے ہیں, وہ ٹھیک ہے, وہ ان پہ کیونکہ اسی ٹاپک کو انہوں نے ریپیٹ کرنا ہوتا ہے. یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں, ایسا نہ ہو کسی مولوی صاحب کے دن میں 3 بیانات ہو رہے ہیں تو آپ نے ان کو بول دیا تو ادھر ادھر کی باتیں. ایسا نہیں ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, سوچنے کا اسٹائل ہوتا ہے. ہمارے بیان میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کھوپڑی کو زیادہ استعمال کرنا پڑتا ہے, گلا کم استعمال ہوتا ہے, کھوپڑی زیادہ استعمال ہوتی ہے. اس لیے میں جہاں بھی جاتا ہوں ایک بیان بس. ہاں اسی بیان کو ریپیٹ کرنا ہے تو پھر تو 4 دفعہ کر لو, پھر ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ریپیٹ بھی نہیں ہوتا ہم سے, تو جو فرسٹ ٹائم بات میں جو جان ہوتی ہے نا اسی کو ریپیٹ کریں گے تو وہ جذبہ نہیں رہتا, وہ جذبہ نہیں رہتا. اس کے لیے ضروری ہے رات کو سو کے دوبارہ اٹھیں, پراٹھا کھائیں. اور میں ساتھیوں سے کل کہہ رہا تھا کہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, جب بھی سفر سے واپس آتے تھے 2 رکعت مسجد میں پہلے پڑھا کرتے تھے. اور کراچی والوں نے ہماری عادت خراب کر دی, ہم جب بھی سفر سے واپس آتے ہیں پہلے چائے پینے جاتے ہیں کوئٹہ ہوٹل, ایئرپورٹ سے سیدھے. یہ میرا سفر تھا آذربائیجان, کل رات آیا ہوں میں. آذربائیجان سے 4-5 دن کا سفر تھا. آتے ہی ایئرپورٹ سے ہم سیدھا کہاں گئے ہیں؟ کوئٹہ ہوٹل چائے پینے. کیوں 3-4 دن چائے کے نام پہ مذاق ملا ہے. دبئی ایئرپورٹ پہ میں نے اپنے دوست سے کہا یار اچھی سی چائے لے کر آؤ, وہ اچھی سی لے کر آئے. میں نے کہا اچھی سی نہ لاتا تو زیادہ اچھا تھا. خیر لوگ اتنی چیزیں بنا کے شارٹ کلپ چلا دیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ بتانے کے لیے ہمیں بیٹھے ہوئے کہ چائے کہاں کی پینی چاہیے. امریکہ سے ہم آئے, پچھلے مہینے آئے نا, امریکہ سے اترتے ایئرپورٹ پہ ہم کوئٹہ ہوٹل گئے. وہاں جا کے ہم نے کہا 15 دن ہو گئے تمیز کی چائے ملے ہوئے. اب دیکھو 4-5 دن سے نا چائے نہیں مل رہی تھی. چائے جدھر انڈا موڑ پہ کوئٹہ ہوٹل سے چائے پی ہے, میں نے لڑکوں سے کہا, میں نے کہا اٹ از کالڈ چائے. پتہ نہیں یہ کوئٹہ ہوٹل والا ذائقہ آتا ہی نہیں ہے کسی ہوٹل میں. جو مرضی کر لو بھائی, وہ اللہ نے کوئٹہ کے پٹھانوں کے ہاتھ میں ہی کچھ بلٹن ہے یہ کمپنی کی طرف سے کہ یہ بنائے گا, تو اب کیا ڈال رہے ہیں اللہ خیر کرے. لیکن بہرحال ٹیسٹ جب ہی آتا ہے.
یہ نہ پنجاب میں ملتی ہے نہ پشاور میں ملتی ہے, یہ صرف کوئٹہ اور کراچی میں ملے گی آپ کو یہ چائے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت دی, دو قسمیں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی. دماغ جن کے پاس زیادہ ہو, علم جن کے پاس زیادہ ہو, اور علم سے میری مراد کیا ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم نہیں, وہ بھی ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے اس زمانے میں, تو بہت سے بھی زیادہ ضروری ہے. اور اگر آپ کے پاس صرف مذہب کی تعلیم ہے, آپ کے پاس اس زمانے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم نہیں ہے, تو آپ دنیا میں راج نہیں کر سکتے, آپ مذہب کو بھی نقصان پہنچاؤ گے. کیونکہ دنیا میں ترقی کے لیے وہی اصول ہیں جو اللہ نے دنیا کے لیے رکھے ہیں, جو فطرت کے تقاضے رکھے ہیں, اس سے لڑو گے تو ہار جاؤ گے, چاہے کتنے بڑے نیک آدمی ہو. میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں نا, آپ بہت زیادہ تہجد گزار ہو اور سجدے کر کر کے آپ کے ماتھے پہ محراب بن گیا. بعض لوگوں, ہم نے بھی بہت الحمدللہ سجدے کیے, پتہ نہیں محراب نہیں بنتا. کچھ لوگ 4 دن نماز پڑھتے ہیں, اتنا بڑا محراب بن جاتا ہے. ہم بھی بھائی اتنے ہی سجدے کرتے ہیں جتنے محراب والے کر رہے ہیں, لیکن بہرحال بعض لوگ 4 دن کریں گے اور اتنا ماشاءاللہ اللہ نے شاید ان کو نوازا ہو, واللہ والا بنتا بھی ہے. ریڈی کمپنی ہے, کوئی کمپنی کا نام بتا. خیر, تو بہرحال یہ سجدوں کے نشانات حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اور روشن ہوں گے. خیر, تو آپ بہت تہجد گزار ہو, للہ فی اللہ روتے رہتے ہو. ایک دن بجلی کی تار, برہنہ تار کو آپ نے ہاتھ لگا لیا, وہ تار آپ کو چھوڑے گی یا گلے ملے گی آپ سے؟ بولو, گلے ملے. آپ کے گھر میں ایک برہنہ تار تھی بجلی کی, آپ نے یہ کہہ کے اس کو چھوڑ دیا کہ میں اسباب کی دنیا میں اتنا زیادہ نہیں کہ میں اتنی احتیاطیں کروں کہ کون سی تار باہر نکلی ہوئی ہے, کون سی دیواروں کے اندر جا رہی ہے, یا میں آگ لگنے کے لیے کوئی پہلے سے انتظام کر لوں وغیرہ وغیرہ. آپ نے کہا چونکہ ہمارا تعلق مع اللہ, ایک تو یہ عین بہت گاڑا نکالتے ہیں, جو بھی تعلق مع اللہ اتنا عین نکالتے ہیں کہ بھائی جب اردو بول رہے ہو تو اردو اسٹائل میں بولا کرو اللہ کے بندو, عربی جب عربی میں بولو. پھر ایک صاحب کہنے لگے 100%, میں نے کہا 100% بھی کافی ہے, 100% کو 100% کہنے کی ضرورت بہت بھی نکالیں گے. اردو کو اردو میں بولو یار, ہر زبان کا اپنا ایک لب و لہجہ ہوتا ہے. اردو بھی تو پریشان ہے نا, آدھی انگلش آ رہی ہے اردو میں, کچھ عربی آ رہی ہے, کچھ فارسی آ رہی ہے, کچھ اردو خود بوکھلا گئی ہے کہ میں ہوں کیا. تو پنجاب والے اپنے اسٹائل میں بولتے ہیں, پشتو والے اپنے اسٹائل میں بولتے ہیں. ایک ہمارے دوست ہیں, پٹھان دوست ہیں, بڑے میرے لیے قابل احترام ہیں, ان کو پتا ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوں گے. مجھے کہتے ہیں کمیونیکیشن گیپ ہے, کمیونیکیشن گیپ. اب وہ انگلش کس میں بول رہے ہیں, پشتو میں, کمیونیکیشن. پہلے تو میں سمجھا نہیں کون سا گیپ ہے یہ, تو وہ بہت بالکل ایسے دانتوں کو پیس کے نا, جیسے پشتو بولتے ہیں ویسے انگلش